الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ واہل بیتہ واولیاء امتہ وعلماء ملتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم، صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج میں حج کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، اور اسی کی مناسبت سے میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کی۔ اسلام کا پانچواں رکن، عبادات اسلامی کا چوتھا رکن یا نماز، روزہ اور زکوٰۃ کے بعد چوتھا فریضہ ہے، جو امت محمدیہ کے ہر فرد پر، خواہ وہ دنیا کے کسی علاقے کا رہنے والا ہو، عمر بھر میں صرف ایک بار فرض ہے، مگر صرف ان لوگوں پر جو وہاں جانے کی استطاعت رکھتے ہیں۔ حج 9 ہجری میں فرض کیا گیا۔ اس کی فرضیت قطعی و یقینی ہے، جو اس کے فرض ہونے کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا ہے جو اس تک جا سکے، یعنی جو اس کی استطاعت رکھتا ہو۔ کوئی شخص صاحب استطاعت ہے اور حج کی ادائیگی کے لیے نکلتا ہے تو اسے اس آیت کریمہ کے پہلے لفظ کو یاد رکھنا ضروری ہے، وَلِلَّهِ۔ حج صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہی کیا جائے، نہ کہ شہرت کی تمنا ہو۔ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ نے کہا، یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا۔ عرض کیا گیا پھر کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا راہ خدا میں جہاد کرنا۔ عرض کیا گیا پھر کون سا عمل افضل ہے؟ فرمایا حج مبرور۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک عمرہ دوسرے عمرے تک سرزد ہونے والے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، اور حج کا ثواب سوائے جنت کے کچھ نہیں ہے۔ یہ بخاری و مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ حضرات، جب حج فرض ہو گیا اور حج نہ کرے تو اس کے لیے اللہ کے رسول نے سخت وعیدوں کا اعلان فرمایا ہے اور زجر توبیخ فرمائی ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، کہ جو شخص حج فرض ہونے کے بعد حج کیے بغیر مر جائے تو وہ چاہے تو یہودی مرے اور چاہے تو نصرانی مرے۔ مذکورہ حدیث شریف، اس حدیث پاک سے ہمیں یہ درس ملا کہ جیسے ہی حج فرض ہو جائے تو اس کی ادائیگی میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، ورنہ برے خاتمے کا اندیشہ ہے۔ اور حج کرنے والے کے لیے اللہ کے رسول نے حج کا اعلان فرمایا، انعام کا اعلان فرمایا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی حدیث پاک مروی ہے، فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جس نے حج کیا اور اس نے نہ بے حودگی کی اور نہ فسق و فجور کا مرتکب ہوا تو وہ حج سے اس طرح لوٹے گا گویا اس کو اس کی ماں نے ابھی جنم دیا، یعنی گناہوں سے پاک ہو جائے گا۔ اے میرے عزیزان گرامی، برادران ملت اسلامیہ، اس لیے ہمیں چاہیے کہ حج کے لیے جب فرض ہونے کی ادائیگی کرے، ورنہ اس کا گناہ اس کے سر ہوگا۔ اے میرے عزیزان گرامی، حج کیسے کیا جائے؟ حج کے 5 دنوں میں ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے، کیسے حج پورا کرنا ہوگا، ان 5 ایام کو
پوری توجہ سے سنیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ حج کا پہلا دن 8 ذی الحجہ ہے۔ 8 ذی الحجہ کے دن ہمیں کیا کرنا ہے؟ مکہ سے مینا کو روانگی۔ مینا میں آج کے دن ظہر، عصر، مغرب، عشاء پڑھنی ہے اور رات مینا میں ہی قیام کرنا ہے۔ حج کا دوسرا دن یعنی 9 ذی الحجہ فجر کی نماز مینا میں ادا کر کے عرفات کو روانگی۔ ظہر کی نماز عرفات میں پڑھنی ہے، وقوف عرفات یعنی عرفات کے میدان میں ٹھہرنا۔ عصر کی نماز عرفات میں پڑھنی ہے۔ مغرب کے وقت مغرب کی نماز پڑھے بغیر مزدلفہ کو روانگی، یعنی مغرب کے وقت مغرب کی نماز نہیں پڑھنی ہے بلکہ بغیر پڑھے مزدلفہ کو روانہ ہو جائے۔ مغرب اور عشاء کی نمازیں عشاء کے وقت مزدلفہ میں ادا کرنی ہے۔ رات مزدلفہ میں قیام کرنا ہے اور رات میں قیام کر کے اللہ کا ذکر و اذکار کرے، نوافل ادا کریں، تسبیح و تحلیل کریں، توبہ استغفار کریں اور دعائیں کریں۔ حج کا تیسرا دن یعنی 10 ذی الحجہ مزدلفہ میں فجر کی نماز کے بعد مینا کو روانگی۔ پہلے بڑے شیطان کی رمی یعنی کنکری مارنا، پھر قربانی کرنا، پھر سر کے بال مڈانا یا کتروانا، پھر طواف زیارت کو مکہ جانا، رات مینا میں قیام کرنا۔ حج کا چوتھا دن یعنی 11 ذی الحجہ مینا میں زوال کے بعد رمی کرنا، پہلے چھوٹے شیطان کی، پھر درمیانے شیطان کی، پھر بڑے شیطان کی یعنی کنکری مارنا۔ طواف زیارت اگر کل نہیں کیا تو آج کر لیں، مینا میں پھر قیام کرنا ہے۔ حج کا 5واں دن یعنی 12 ذی الحجہ مینا میں زوال کے بعد رمی کرنا، پہلے چھوٹے شیطان کی، پھر درمیانے شیطان کی، پھر بڑے شیطان کی، یعنی ان تینوں شیطان کو بھی ترتیب کنکری مارنا ہے۔ طواف زیارت اگر نہیں کیا تھا آج مغرب سے پہلے ضرور کر لے۔ 12 ذی الحجہ کو اگر قیام کا ارادہ ہے تو کنکریاں زوال سے پہلے ماری جا سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ حج کے دوسرے دنوں میں روز مرہ کی طرح نمازیں ادا کریں۔ طواف زیارت کا وقت 10 ذی الحجہ کی فجر سے 12 ذی الحجہ کی غروب آفتاب تک ہے۔ طواف زیارت سے رات کے کسی حصہ میں فارغ ہوں تو بقیہ رات قیام کے لیے مینا چلے جائیں۔ یہ چند معلوماتی ترتیب میں نے آپ کو گوش گزار کی۔ یہ حج کے 5 ایام ہیں، ان 5 دنوں میں اس ترتیب سے آپ کو رکن کی ادائیگی کرنی ہے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔